السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از ڈاکٹر سید شاہد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کلینکل فارماکالوجی اینڈ مائکرو بایولوجی کا، اس کا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ مائکروبیل یا مائکروبیل سرویلنس اینڈ سیمپلنگ ہے۔ اس میں نمبر فرسٹ، آپ اگر سرجیکل کی آپ بات کریں تو اس میں آپ مائکروبیل یا آپ مائکرو بایولوجی کیوں پڑھتے ہیں؟ مائکرو بایولوجی آپ کی اس وجہ سے ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ سرجری میں کام کرتے ہیں، آپ او ٹی وارڈ میں کام کرتے ہیں، آپ سرجیکل وارڈ میں کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ سارے کے سارے آپ کو پڑھتے ہیں وونڈز ہوتے ہیں۔ مطلب آپ نے کوئی آپریشن کیا ہوتا ہے، وہاں پہ انسیزنز ہوئے ہوتے ہیں، وونڈز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے آپ کا جو مائکرو آرگینزمز ہوتا ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے، کیونکہ وہ انفیکشن کاز کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو مائکروبیل یا ان کے سرویلنس کا اور ان کی سیمپلنگ کا پتہ ہو کہ ہم کیسے کرتے ہیں، ہوتے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر فرسٹ جو میں نے آپ کو بات کی کہ مائکرو بایولوجیکل سرویلنس، مطلب مائکرو بایولوجیکل سرویلنس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انفیکشنس کنٹرول پروگرام ہوتا ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے انفارمیشن یا ڈیٹا، وہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ٹائپس کرتا ہے، مطلب مائکروبز یا مائکروبیل، یہاں پہ کتنے مائکروبز ہیں، کتنے مائکرو آرگینزمس انوالو ہو سکتے ہیں اس جگہ پہ، یا اس مائکروب کی وجہ سے ایک ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ بات اگر ہم کریں سرویلنس کی سیمپلنگ کی بات کریں تو سروس سیمپلنگ کلیکٹ کرتے ہیں ہم۔ ایک سیمپل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن کا ایک پارٹ، مطلب آپ کے علاقے کا کچھ لوگ اس کے پارٹس ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ کا علاقہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وارڈ ہوتا ہے۔ وارڈ میں کچھ پیشنٹس آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے پاس ایک قسم کی سیمپلنگ ہوتے ہیں۔ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ اس وجہ سے کرتے ہیں ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پہ کون سی قسم کی ڈیزیز بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو ہم یہ زیادہ تر وارڈس وغیرہ میں کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں پہ پتہ چلے کہ کتنے قسم کے یہ مسئلے وہاں پہ پیش آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ کون سی ڈیزیز وہاں پہ زیادہ ہوئی ہے۔ اس کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں جس میں رنس سیمپلنگ ہوتی ہے۔ رنس سیمپلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ کلینزرز کو انوالو کرتے ہیں ایک سیمپل لینے کے لیے۔ رنس ایک واٹر ہوتا ہے جو کہ آپ سویبنگ سرفیس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، کپن سیمپلنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ پلیسیبو کا مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ خیالی ایک وہ ہوتی ہے، آپ کو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے آپ کو ایک درد نہیں ہو رہا ہوتا لیکن آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ مجھے ایک درد ہے، وہ اصل میں درد نہیں ہوتا لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ پیشنٹ وارڈ میں، سرجیکل وارڈ میں ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو پین فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کے پلیسیبو افیکٹس ہوتے ہیں، ان کے پاؤں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہم نے سرجری کے تھرو اس کو کٹ کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کو پین ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قسم کا آپ کے پاس پلیسیبو سیمپلنگ یا افیکٹ کے ساتھ ہی آتا ہے۔ رنس سیمپلنگ یا رنس واٹر سیمپلنگ جو ہوتی ہے انوالو ہوتی ہے، ہم ایک قسم کی اس کے لیے ہم کرتے ہیں، ہم سرفیسز کے لیے کرتے ہیں، ایک جگہ پہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں اور اس کے وہاں پہ گرا دیتے ہیں، وہاں سے پھر اس کو اٹھا کے سیمپلنگ کے لیے پھر انڈر مائکروسکوپ اس کے چیک کرتے ہیں کہ کون سے مائکرو آرگینزم یہاں پہ انوالو ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس میکنوئے ایگر آتے ہیں یا ڈائریکٹ سرفیس ایگر کی پلیٹنگ کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہے۔ جیسے میکنوئے ایگر میں ہم کیا کرتے ہیں، کلر انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا قسم کا بیکٹیریا انوالو ہوتا ہے۔ جیسے بیکٹیریا جو کہ پرمنٹ کرتا ہے شوگر کو یا گلوکوز کے میڈیا کو، یہ پروڈیوس کرتا ہے ایسڈ کو ویسٹ کے اس میں، اور پلیٹس وغیرہ کو، اور پی ایچ کو، جو پی ایچ انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس فگر میں آپ کو کلیئر کٹلی نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے، ایک ریڈ ٹائپ کا نظر آتا ہے آپ کو انڈر مائکروسکوپ جب آپ ایگر کو چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد کولینیز جو ہوتے ہیں، اس کے کچھ کولینیز ہوتے ہیں جو کہ آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں، وہ آپ پھر کیا کرتے ہیں، اس کی شیپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی شیپ کیسی ہے، اس کے بعد پھر اس کی سائز دیکھتے ہیں، ایلیویشن کرتے ہیں، اس کے ایجز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ایجز پراپرلی بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے، اس کے سرفیس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی اوپیسٹی دیکھتے ہیں اور کنسسٹنسی بھی دیکھتے ہیں، جو کہ اس کی چیز کے لیے امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے۔ لیکوڈ میڈیا آپ کے پاس کچھ چیزیں آتی ہیں، یہ ایزیسٹ ہوتا ہے پریپیئر کرنا اور یوز کرنا، اور مختلف قسم کے کوانٹیٹیز کے مائکروبس کو گرو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آسان حل ہوتا ہے۔
یہ انکلوکولیٹڈ ہوتا ہے پیور کلچر میں اور سپریٹ نہیں کر سکتے اس کو مائکرو آرگینزم سے یا باقی چیزوں سے اسے سپریٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں. پھر اسٹریک کلچر ہے جو کہ لا یا کارپیٹ کلچر پہ ہوتا ہے، جو کوئی یونیفارم وغیرہ کو کریٹ کرنے کے لیے، یا ہم کیا کرتے ہیں اسٹریکنگ میتھڈ بھی اس کو بولتے ہیں، جس میں ہم جیسے کہ بیکٹیریوفیجز کی ٹائپنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور لارج قسم کے اینٹیجنز جو ہوتے ہیں مائکرو آرگینزم میں جو انوالو ہوتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. یہ زیادہ تر یہ ٹیکنیک آپ کو اس فگر میں نظر آ رہی ہے، یہ زیادہ تر ہم بیکٹیریا کی گروونگ کے لیے ہی یوز کرتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اور کچھ بھی قسم کا کچھ بھی آپ کو ٹاپک کی سمجھ نہیں آتی یا کچھ بھی اس طرح ہو تو بے شک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.